الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 49 اور 50 کا ترجمہ کیا گیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذکر کا آغاز فرما رہا ہے جو نعمتیں اس کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہوئی۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ ہے دشمن سے نجات اور آزادی و امن کی نعمت۔ اس سے اس نعمت کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ لوگوں کا غلبہ ہو اور ان کی طرف سے اذیت رسانی کا سامان ہو تو دوسری جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان نعمتوں کی بھی قیمت نہیں رہ جاتی۔ تو امن ہونا چاہیے، دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزادی چاہیے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ آزادی کی اور امن کی نعمت چھن گئی تو یوں کہنا چاہیے کہ دوسری نعمتیں بھی چھنی گئی ہیں، وہ رہ کر بھی نہیں رہتی ہے، یعنی اس طرح ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے اس طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا، یہ بڑی نعمت ہے۔ کہا کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ آل فرعون، فرعون والے۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، اس طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یعنی فرعون اور فرعون کے لوگوں سے۔ اس کی بنیاد پر علماء نے یہ استدلال کیا کہ آل کا جو لفظ ہے نا، وہ صرف اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیروی کرنے والے، ساتھ میں ہونے والے، نسبت رکھنے والے لوگوں کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمایا۔ درود کا جو معنی لیا علماء نے، اور آل محمد پر بھی۔ تو آل میں یہاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے متبعین بھی ہیں، سب کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ
آل و اصحاب، اگر یہ اس طرح ساتھ میں آئے نا تو پھر آل کا معنی خاص ہو جائے گا، یعنی صرف اولاد، اور اصحاب کا معنی تو جو ہے وہ ہے ہی، لیکن اگر اصحاب نہیں ہے صرف آل کا لفظ استعمال کیا جائے نا تو اس میں آل بھی ہوں گے یعنی اولاد بھی داخل ہوگی اور اصحاب بھی مراد ہوں گے، منتسبین نسبت رکھنے والے پیروی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہارے ساتھ عذاب کی چرواہی کر رہے تھے، عذاب والی چرواہی۔ تو سامہ یسومو مطلب ہوتا ہے بکریوں کی نگہداشت کرنا، بکریاں چرانا، سائمہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو چرنے والے ہوں۔ تو یہ چرواہی کرتے تھے، لیکن ان کی چرواہی کیسی ہوتی تھی تمہارے ساتھ؟ یہ حاکم بنے ہوئے تھے تمہارے، ان کی حکومت تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ تو یہ تم کو امن میں نہیں رکھتے تھے، اور ان کی طرف سے ایک حاکم کی طرف سے رعایا کو، لوگوں کو جو فوائد ملنے چاہیے نا وہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے ساتھ تکلیف اور سزاؤں کا معاملہ کرتے تھے۔ کیا ہے وہ؟ تو اس کی ایک شکل بیان کی کہ یذبحون ابناءکم، یہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو لڑکوں کو ذبح کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا، علماء نے بعض لکھا ہے کہ یہاں لڑکوں کا کہا اور یہاں بنات نہیں کہا بیٹیوں کو بلکہ عورتوں کا۔ تو یہ جو عورتوں کو چھوڑنا ہے نا یہ ذلت کا مسئلہ ہے، کسی قوم میں صرف عورتیں عورتیں ہوں، بچیاں ہی بچیاں ہوں تو ان میں لڑنے والا کون ہوگا اور ان کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ تو یہ ذلت کی انتہا ہوگی کہ صرف عورتیں ہی کسی قوم میں ہو کہ ان کے ساتھ جس طرح چاہے معاملہ کیا جائے، ان کی عزت کو پامال کیا جائے اور ان کی جس طرح چاہے بے حرمتی کی جائے۔ اور یہ جو بے حرمتی کا معاملہ ہے نا چونکہ بچپن میں نہیں ہونے والا ہے، اصل میں کہاں ہونے والا ہے؟ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد، اس لیے نساء کہا ہے۔ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، ورنہ پیدا ہوتے ہی عورت نہیں ہوتی ہے، بچی بیٹی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، یا کہ عورتوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ تمہاری ذلت کی انتہا تھی، یہ تمہارے کو ذلیل کرنے کی آخری حد تھی کہ تمہاری عورتیں ہوتی تھی اور تمہارے ان عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جن کو چھوڑا جائے۔ اب یہ جو ذبح کرنے کی بات ہے اور عورتوں کو چھوڑنے کی بات ہے، یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ تو اس سلسلے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سید المفسرین ہیں، کہنا چاہیے، تفسیر طبری ہماری سلسلے تفسیر کی معصورہ جو تفسیر ہے نا اس کی سب سے پہلی باقاعدہ تفسیر ہے اور سند کے ساتھ۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ فرعون نے اپنے لوگوں سے کے ساتھ مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ان کی اولاد میں انبیاء ہوں گے اور ان کی اولاد میں بادشاہ بھی ہوں گے، تو بادشاہ بھی ہوں گے، نہیں ہونے دیا جائے۔ یہ مشورہ ہوا اور اس مشورے کی بنیاد پر کیا ہوا؟ تو کچھ لوگوں کو متعین کر دیے گئے چڑیا دے کر کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو نا بنی اسرائیل میں تو ان کو ذبح کر دو، ختم۔ تو اب یہ سلسلہ چلا سالوں تک، لیکن پھر بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح ذبح کا سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر تو بنی اسرائیل میں مرد نہیں ہوں گے، اور جب مرد نہیں ہوں گے نا تو پھر ہماری جو خدمت کا کام ہوتا ہے نا نیچے والے کام، تو وہ کون کرے گا؟ ہم کو خود کرنا پڑے گا۔ تو پھر ایک اور فرمان جاری کیا گیا۔ کیا فرمان؟ کہ 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال کے بچوں کو ذبح کیا جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی ہے کہ جس سال ذبح کرنے کا فرمان نہیں تھا، تو اس لیے ان کو بچانے وغیرہ کی فکر گھر والوں کو نہیں کرنی پڑی ہے۔ اس کے 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا ہے، تو یہاں چونکہ دوسرا سال ہے ذبح ہونے والا، تو اس لیے فکر بندی ہے۔ سورۃ القصص میں تفصیل ہے کہ امی ڈر رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور کلیجہ دھڑک رہا ہے کہ بچہ کدھر جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ اور ارادہ کر لیا تھا۔ تو یہ قصہ ہے ذبح کرنے کا۔ اب یہ جو ذبح کرنے کی بات ہے
یا ان سے ڈرنے کی بات ہے یا ان سے بیگار لینے کی خدمت نچلے درجے کے کام لینے کی بات ہے، یہ بات بھی کیوں پیش آئی ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہونا چاہیے نا۔ تو وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی تفصیلات تو نہیں ملتی ہے، لیکن ظاہری طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ان کی طرف سے ہوئے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بڑی آزمائش کیا ہے؟ تو یہ جو بچوں کو ذبح کرنے کی بات ہے اور عورتوں کو چھوڑ دینے کی بات ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو کبھی آزمائش مصیبت میں ڈال کر ہوتی ہے اور کبھی آزمائش کیا ہے؟ نعمت عطا کر کے ہوتی ہے۔ تو ایک آزمائش یہ کہ مصیبت میں بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور دوسری آزمائش دینے کی صورت میں کیا ہے؟ تو یہاں ذکر کس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو نجات دے دی فرعون سے۔ تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑی آزمائش ہے کہ تمہارے دشمن کو کیا ہے؟ ہم نے ذبح کر دیا، ڈبو دیا۔ اب یہاں جو بات کہنے کی وہ یہ کہ کہا کہ مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو وہ جو مسلط کرنے کی بات ہے اور ذبح کرنے کی بات ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور آزادی کی بات ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس کی بنیاد پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کائنات میں پوری حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی۔ اللہ جیسے حالات چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی۔ اب ایک بات ہمارے لیے سمجھنے کی یہاں یہ ہے کہ دونوں حالتیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ عذاب کی حالت بھی اللہ کی طرف سے۔ اور بات سیدھی سادی ہے کہ اللہ عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ بتلاؤ کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اور شکر گزاری کرتے ہو تو اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کون سا فائدہ ملتا ہے اور کون سی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنی اسرائیل جو تھے نا، کون تھے یہ؟ تو یہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے، اللہ کے چنندہ لوگوں کے بیٹے تھے، بیٹے پسندیدہ لوگ تھے۔ ان کو غرور ہو گیا تھا اس کی بنیاد پر۔ تو پسندیدہ لوگوں کو اس طرح سخت ترین عذاب میں وہ کیوں ڈالے گا؟ ڈالنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب آئے تھے مصر میں، کہاں سے آئے تھے؟ کنعان سے، فلسطین سے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پہنچایا، اور کیسے پہنچے تو بات ہم سب کو معلوم ہی ہے، پھر آگے آئے گی بات۔ پہنچے تو اب یہ کہ ایک ایسے شخص کے خاندان کے لوگ ہیں، اقربا ہیں یہ، کہ جنہوں نے فرعونیوں پر، مصریوں پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ احسانات کس طرح ہے؟ خواب کی تعبیر کے ذریعے سے، اور پھر عدل کی بنیاد پر غذا کی تقسیم کے ذریعے سے مصیبتوں کے وقت میں کام آیا۔ تو بڑا معظم ہے یہ شخص، یعنی یوسف علیہ السلام۔ تو یہ معظم تو اس کے اقربا بھی تو معظم ہوں گے، رشتہ دار بھی، بھائی بھی معظم ہوں گے، تو معظم رہے، عزتیں ہوتی رہی۔ لیکن اخلاق میں، اعمال میں تبدیلیاں ہوئی نا، تو پھر لوگوں کا رویہ بدل گیا، اور جو عزت کرنے والے لوگ تھے نا وہ بے عزتی کرنے پر تل آئے، آمادہ ہو گئے، اور پھر یہ معاملہ اس حد تک ہو گیا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی۔ اب صورتحال کیا ہے کہ یہ حکومت کرنے کا گویا کہ عنوان بنا لیے گئے۔ قرآن مجید نے سورۃ القصص میں کہا کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ بَعْضَهُمْ، فرعون نے مصر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا گروہوں میں۔ اب کیا ہے؟ یہ مصری اصلی، اور یہ کیا ہے؟ غیر مصری ہیں۔ اس کی بنیاد پر یہ قبطی النسل ہے، یہ سبطی النسل ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک خاص نسل کو آگے بڑھائیں گے ہم، اور اس کی بنیاد پر حکومت کریں گے، اور ان کے مقابلے میں ڈرانے کے لیے ان کو کیا رکھیں گے؟ ان کو کہ دیکھو اگر یہ بڑھ گئے نا تو پھر یہ جو تمہاری حکومت ہے، میں تمہاری عزت کا ذریعہ بنا ہوا ہوں نا، میرے ذریعے سے تمہاری حکومت چل رہی ہے، زمین میں تم اونچے ہو تو یہ جو اونچائی اور بلندی ہے ختم ہو جائے گی، ختم۔ تو اب ایک خود کو حکومت کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جانے لگا، اور پھر اسی حکومت سے متعلق تو حکومت ہے لیکن ڈر تو رہتا ہی ہے، کیسی بھی اور کتنی بڑی بھی حکومت ہو ڈر رہتا ہے۔ کیا ڈر ہے؟ تعداد بڑھ گئی نا تو پانسا پلٹ جائے گا، حکومت چلی جائے گی، تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو اقلیت میں رکھنا ہے،
اقلیت میں، تو یہ ڈر پوری دنیا کو ہے، ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے، یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے کہ نہیں بہت بچے پیدا کرتے، ایک گالی کے طور پر کہتے ہیں، تو یہ گالی کی بات نہیں، بچے پیدا کرنا زیادہ، یہ تو خوبی کی بات ہے، لیکن یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے، اور اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ آگے بڑھیں گے، تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے، جو خوب ہے نا اس کو ناخوب بناؤ، جو خوب ہے اس کو ناخوب بناؤ، جو عیب نہیں ہے اس کو عیب بنا کر پیش کرو۔ اصل میں کیا ہے، اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، اور اس کا اظہار کبھی کبھی لفظوں میں ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہو گئے تو پھر تو ختم۔ تو یہ نفسیات یہاں بھی کام کرنے لگ گئی، اور اس نفسیات کی بنیاد پر کیا ہو گیا، بنی اسرائیل کی یہ درگت بننے لگ گئی کہ بیٹے پیدا ہو رہے ذبح کر دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ صحیح طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کو اس قسم کے حالات سے کبھی چھوٹی موٹی شکل میں بھی دو چار ہونا پڑا ہو، تو وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آج محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نظارے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو نجات دی، تو اتنی بڑی ذلت تھی، اس ذلت سے ہم نے کیا کر دیا، تم کو نجات بخش دی، یہ میرا انعام تھا تمہارے اوپر۔ اب یہ جو نجات دینا ہوا نا، نجات دینا، تو اس کی شکل کیا ہوئی، تو اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو تمہارے ساتھ کیا کر دیا، پھاڑ دیا، ہم نے پھاڑا۔ اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی عظمت اور بڑائی کے اظہار کا موقع ہوتا ہے نا، تو اللہ وہاں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم، یعنی شاہی انداز میں، شاہی ہم، میں نہیں کہتا، ہم، تو ہم کرنے والے ہیں، ہم۔ اور یہ انداز بھی سوچنے کا ہو سکتا ہے کہ ہم میں مطلب یہ کہ ہمارے جو کارندے ہوتے ہیں، فرشتے وغیرہ کرتے ہیں نا، تو ہم کرتے ہیں، تو وہ کارندے کرے تو کون کر رہا ہے، ہمارے حکم سے کر رہا ہے، تو گویا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کہا کہ ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو۔ سمندر کون سی مخلوق ہے، کیا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس سمندر کو جو پانی ہے نا، پانی کو کیا کر دیا، کالطود العظیم، بڑے پہاڑوں کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ ٹھہرنے والی، کھڑی ہونے والی چیز تو نہیں ہے نا، کھڑا کر دیا۔ اور یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جو بیچ میں راستے بنے نا، کتنے سال، ہزارہ سال گزر گئے ہوں گے پانی رہتے ہوئے، تو نیچے کی حالت کیا ہونی چاہیے، کہا کہ یا بس بنایا اس کو، خشک سوکھا، ایسا بنا دیا کہ گویا کہ کچھ ہے ہی نہیں، سوکھا راستہ۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر کی ہے علماء نے کہ جو پہاڑ تھے ٹھہرے ہوئے نا، ان کے اندر بھی ایسی کیفیت رکھی کہ ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ سکے۔ یہ کیوں رکھا، تو اس لیے رکھا کہ گھبراہٹ کی بات نہیں ہو کہ ہمارے بھائی بندو کدھر گئے اور دوسرے، تو کہا کہ دیکھتے رہنا، سب ہے، سب کو ہم نے بچانے کا انتظام تمہارے لیے، تو اس طرح ہم نے پھاڑا تمہارے لیے۔ کہا کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی۔ اور کس طرح نجات دی، تو کہا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو ایک ہے مطلوب کا حاصل ہونا، مطلوب کا، اور ایک ہے مکروہ سے حفاظت ہو جانا، ناپسندیدہ چیز سے۔ جو چیز ہم چاہ رہے وہ کو مل گئی، اور جس چیز سے ہم بچنا چاہ رہے نا، وہ چیز ہم سے کیا کر دی گئی، دور کر دی گئی۔ تو حصول مطلوب بھی ہے اور دفع مکروہ بھی ہے۔ یہاں مکروہ ناپسندہ چیز کو دور کر دیا گیا۔ انجیناکم کیا ہے، مطلوب کا حصول ہے، نجات دے دی، ختم ہے، آگے بڑھ جاتے نا۔ اور پیچھے والے کیا کر رہے ہیں اور کیا رہ رہے، اس سے کیا مطلب ہے۔ لیکن کہا کہ اتنا ہی نہیں، وہ جو مکروہ ہے نا، ناپسندیدہ، اس کو بھی ہم نے تم سے دور کر دیا۔ کس طرح دور کیا، تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم نے ڈبویا، نگاہوں کے سامنے۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ نگاہوں کے سامنے اس لیے کہ یہ اتنے ذلیل تھے نا، ذلیل، پست، اور غلاموں کے معاملات ایسے ہی ہو جاتے ہیں، دبائے جائیں، کچلے جائیں نا، تو سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، اور پستی آ جاتی ہے ذہنیت میں، اور سامنے والے کے سلسلے میں یہ بات ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں صرف اشارہ کرو، بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ تاتاریوں کی مصیبت آئی مسلمانوں پر، تاتاریوں کی قوم جو مچھر اور مکھی کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے۔ تو یہ جب یہ ریلا دشمنوں کا آیا تھا نا مسلمانوں پر، تو اس وقت ایک صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اذا قیل لک ان تتر ان ہزموا فلا تصدق،
جب یہ کہا جائے تم سے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی ہے، ماننا نہیں، یعنی اس قدر دہشت ہے اور ایسا خوف مسلط کر دیا گیا ہے تاتاریوں کی طرف سے کہ یہ بات ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ہار سکتے ہیں اور ان کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی اتنے دبائے گئے ہیں، اتنے مارے گئے ہیں، اس قدر کچل دیے گئے ہیں، بیٹے کے ذبح کرنے کا سلسلہ اتنا لمبا ہے کہ ڈوب گیا فرعون۔ اس کو قبول کرنے کے لیے بہت ان کی ذہن سازی کرنی پڑتی تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کیا کر دیا ہم نے؟ ڈبویا، تم کو دکھایا کہ دیکھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا کہ کتنا بڑا انعام تھا تمہارے ساتھ، یہ کتنا بڑا، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ تم نے کیا کیا کی باتیں آگے آئیں گی۔ اب بات ختم کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے ہم کو، وہ جو پہلے عذاب کی حالت ہے نا، وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے، من ربکم۔ اور بعد میں بچنے کی جو بات ہے نا، وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اور کل ملا کر بات کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جس قسم کے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کو تو کسی بھی حالت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مایوسی کب آتی ہے؟ تو مایوسی بدعملیوں سے آتی ہے۔ جب ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے نا تو ہم مایوسی ہوں گے۔ جب ہم اپنی بنیاد پر جینے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ہمارے حوالے کر دے گا، اور ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ہم اپنے کو دیکھیں گے، پھر اللہ کو دیکھنا نصیب ہم کو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے ساتھ جینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ جینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا کہ میں کون ہوں؟ میں جس کے لیے جی رہا ہوں نا، اور میں جس کے لیے کر رہا ہوں، اور میں جس کے لیے لڑ رہا ہوں، اس کے پاس کیا ہے؟ سب ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، سب ہے۔ تو کتنا ہے؟ تو یہ فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو اعلان کر رہا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بتلاؤ کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں بہ رہی ہیں، نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں، تو سب پر حکومت کس کی؟ میری ہے۔ اور یہ شخص کون ہے جو دعوت دے رہا، تم کو بلا رہا؟ کون ہے؟ وہ تو ذلیل ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ صحیح طور پر اپنی بات رکھ سکے، صحیح طور پر تو فصاحت بھی نہیں ہے اس کے پاس، بات کرنے کی بھی صلاحیت نہیں۔ یہ تذلیل کر رہا کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ حکومت اور یہ نہریں سب، تو کہا کہ سب تیرے نا، اب کس کے؟ ذرا دیکھ لے۔ تو ایک مخلوق کو اللہ نے لگایا اپنی مخلوقات میں سے۔ کون سی مخلوق ہے؟ تو جس مخلوق کی بنیاد پر فخر کر رہا تھا، نہر میری نہریں ہیں، کہا کہ کس کی ہے؟ دیکھ لے۔ تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ ایمان والوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے، اور یہ یقین پیدا کرنے کے لیے وہ صلاحیت دل میں ہونی چاہیے۔ اور یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ بدعملی کی بنیاد پر پیدا نہیں ہونے والی ہے، اور بدعقیدگی کی بنیاد پر پیدا نہیں ہونے والی ہے، صحیح عقیدے کی بنیاد پر اور صحیح عمل کی بنیاد پر پیدا ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔